ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ ہو گئی. یہ کام مودی جی کر دیے. تم نے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو دھوکہ دیا ہے. مسلمان نہ صرف بلکہ پورے بھارت کے وہ ذمہ دار لوگ فائدہ مکیش کو کرنا ہے، تم کو نہیں کرنا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ ہو گئی. یہ کام مودی جی کر دیے. اور بار بار بول رہے بی جے پی والے نہیں مسلمانوں کے لیے حق میں بنایا گیا ہے. اور بی جے پی ایک پامفلیٹ نکالی جس میں لکھتے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا. ارے بھائی جب قبضہ ہو گیا تو آپ لمیٹیشن قانون کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ تو بی جے پی والے بولتے اویسی بہت سی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. ارے بھائی صاحب کہاں ہے بتاؤ، میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں. کہاں ہے بتاؤ ذرا، کدھر ہے، کون سی جائیداد ہے؟ اس میں لکھا جس کو اگر کورٹ میں کوئی ہندو دھرم کا مقدمہ گیا تو بی این مکھرجی کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور بی این مکھرجی نے لکھا کہ اگر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ مندر کی جائیداد بن جاتی ہے، کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ مورتی کی جائیداد بن جاتی ہے. تو جب وہاں پر جائیداد بن جاتی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں بن سکتی؟ وقف با یوزر جس کو رام مندر بابری مسجد کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپہلڈ کیا، مگر مودی کہتے ہیں وقف با یوزر نکال دو. اور کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وقف با یوزر نہیں ہوگا. جھگڑا اگر وقف بورڈ اور گورنمنٹ میں ہوگا تو کلیکٹر کے اوپر ایک آفیسر ڈیسائیڈ کرے گا. اب 6 مہینے کے اندر سینٹرل وقف پورٹل کے اوپر تمام وقف جائیدادوں کو رجسٹر کرنا ہے. جب آپ رجسٹر کریں گے تو ورنگل کا کوئی ایک سنگھ پریوار کا شخص جا کر کلیکٹر سے کہے گا اس کو رجسٹر نہیں کر سکتے آپ کیونکہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے. تو کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا. انکوائری آرڈر کرتے ہی وہ وقف نہیں رہے گی. کلیکٹر انکوائری آرڈر کر کے سو جائے گا، ریٹائر ہو جائے گا، انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوگی، ہم اپنی وقف کی جائیداد کو کھو دیں گے. میرے بھائی اس طرح سے اس قانون کو بنایا گیا، کوئی چیز نہیں بچے گی. یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی لڑائی ہے، یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے. اگر آج آپ ذرا سی بھی کاہلی کریں گے تو یاد رکھیے آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. جس طرح آپ نے کل اس میدان میں مٹھی بھر مسلمان یہاں پر بیٹھ گئے تھے، ہم نہیں اٹھیں گے، جلسہ ہوگا کل. اگر بھارت کے 18 کروڑ مسلمان 20 کروڑ مسلمان میں سے اگر 15 کروڑ یہ طے کر لیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے، یا تو قانون جائے گا یا پھر ہم اس زمین کے اندر چلے جائیں گے، تو قانون واپس ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو نبھانا پڑے گا. قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم چندرا بابو نائیڈو کو بھی کہہ رہے ہیں تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیے تو تم دوبارہ اقتدار پر آ گئے. نائیڈو تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے. نتیش کمار تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے. کمارا سوامی تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے. چراغ پاسوان تم کو اپنے والد کی قربانیوں کا لحاظ نہیں رہا. تم نے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو دھوکہ دیا ہے. مسلمان نہ صرف بلکہ پورے بھارت کے وہ ذمہ دار لوگ جو اس ملک کے چپے چپے سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج تم اقتدار میں ہو، انشاءاللہ کل ایسا وقت آئے گا جب تم گمنامیوں کے وادیوں میں پھرو گے اور جب تم روڈ پر اکیلے چلو گے تو لوگ تمہاری طرف دیکھ کر تھوکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. تم کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم نے بھارت کو دھوکہ دیا، تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا. یہ قانون جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کے خلاف بنایا گیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس جلسے سے ہمارے وزیر اعظم کے ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں،
کون سا یونیفارم سول کوڈ جو قبائلیوں کو، آدیواسیوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیتا ہے، وہ کیسا یونیفارم ہوگا؟ ول پاور تم برقرار رکھو گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ تم لو جہاد کے نام پر قانون بناؤ گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ بتاؤ کون سا اس میں یونیفارمٹی ہوگی؟ اس کے خلاف بھی ہم کو تیار رہنا ہے۔ بی جے پی یہ کوشش کرے گی، سال کبھی وقت آئے گا بولے ہم یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ ہوگا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا دیا بھاگا یا میتاکشرا اسکول آف تھاٹ کا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ آپ دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ کو مانیں گے، میتاکشرا اسکول آف تھاٹ کو مانیں گے؟ بتائیے آپ کون سی چیز کو آپ مانیں گے؟ یہ دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں کلچر ہے، تہذیب ہے۔ اس دیش کی طاقت یہ ہے کہ یہاں پر بے شمار مذاہب کو اور بے شمار عقائد کو ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।